السلام علیکم۔ وہ جو واٹس ایپ پہ جو ویڈیو کی آپ بات کریں، جو ویڈیو کسی نے میرے پاس ایک ویڈیو بھیجا واٹس ایپ پہ اور اس کے بارے میں میری رائے پوچھی۔ وہ ویڈیو میں ایک صاحب ہیں امریکہ میں، کسی زمانے میں تبلیغی جماعت میں ہوا کرتے تھے، پھر انہوں نے دین کو دھندا بنا لیا تو ان کو وہاں سے شاید نکال دیا گیا، تو وہ اپنے آپ کو گرینڈ مفتی آف امریکہ، مفتی اعظم کہہ لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے زور خطابت سے یا اپنے علم کا لوگوں پہ جو ہے نا اس کا رعب جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اس پہ خوب پیسے بناتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی 400 جن ہیں اور لوگوں سے دعا وغیرہ کرنے کے لیے چارج کرتے ہیں، باقاعدہ بڑا اچھا سسٹم بنا رکھا ہے، سنا میں نے۔ تو میرے عرب دوست بڑا مذاق کرتے ہیں مجھ سے، کہتے ہیں کہ یار یہ تمہارے ہندوستان پاکستان کے لوگ اس طرح کی باتوں پہ کیسے یقین کر لیتے ہیں۔ تو خیر، یہ صاحب ٹی وی پہ بھی آتے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ 12 یا 15 میں کچھ اس ویڈیو میں لکھا ہوا ہے کوئی دنیا سے مکمل وبا کا ختم ہو جائے گا، کرونا وائرس کا۔ اور یہ بھی کہا کہ چونکہ وہ فرشتے آ رہے ہیں رمضان کے آخری دہے میں، اس لیے وبا اور فرشتے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور بڑی عجیب سے بات کہی کہ آسمان پہ سب سے اونچا ایک ستارہ ہوتا ہے ثریا، اور وہ ستارہ پھر کہا کہ حدیث میں لکھا ہے کہ وہ ستارہ جب صبح میں نمودار ہوگا تو دنیا سے ساری وبا ختم ہو جائے گی، اور حدیث کا کوئی حوالہ وغیرہ نہیں دیا، نمبر اور حوالہ دینا چاہیے۔ اور ان کی علمیت کا اندازہ اس بات پہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر جب وہ بیان کر رہے تھے تو ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساتھ میں ٹی وی پہ، وہ ٹی وی کا بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں، ساتھ پہ ٹی وی کے تینوں احادیث کا کو لکھا ہوا بتایا گیا ہے۔ ایک میں ثریا کا ذکر ہے، دوسرے دو میں نجم ہیں، تو کوئی بھی نجم ہو سکتا ہے، کوئی بھی ستارہ ہو سکتا ہے۔ اور صبح کے وقت ثریا کب نکلتی ہے؟ بھائی ثریا کو جا کے دیکھیں، خیر اس زمانے میں بہت اونچا شاید سمجھتے تھے ہو گئے اس کو، اگر وہ بات مان لی بھی جائے کہ سب سے اونچا ستارہ ہے، اگر آپ گوگل کر کے دیکھ لیں تو ہائیسٹ ستارہ کوئی دوسرا نکلے گا، زینت کا کوئی دوسرا نکلے گا، اور سب سے دور ستارہ تو کوئی اور ہی نکلے گا، کیونکہ یہ ثریا تو ہمارے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، تو یہ ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں ہیں۔ دنیا میں تو 200 بلین 200 بلین کہکشائیں ہیں، اور کائنات اتنی بڑی ہے کہ آپ ڈسٹنٹ فاصلہ ناپا نہیں جاتا، بلکہ فاصلے کو میلوں میں نہیں ناپا جاتا، کہ بلکہ فاصلے کو وقت میں ناپا جاتا ہے۔ سب سے تیز ترین جو چیز ہوتی ہے دنیا میں وہ روشنی ہوتی ہے، لائٹ ہوتا ہے، نور۔ تو روشنی جس رفتار سے جاتی ہے اس رفتار سے اگر آپ جائیں تو دنیا اتنی بڑی ہے کہ 14 بلین سال لگ جائیں گے۔ اگر آپ اب نکلیں اور پہنچنے کی کوشش کریں تو چونکہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور بڑی ہوتے جا رہی ہے، تو آپ کو 45 سال سے بڑھ کے لگ جائیں گے کائنات کے باہر نکلنے میں۔ خیر اینی وے، تو وہ بات چھوڑ دیں، لیکن ہے کہ مجھے غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ یہ ڈھونگی قسم کے لوگ پیسے کمانا ہے تو کما لیں، لیکن یہ کہ لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، کہ ان کے مرید سمجھیں گے کہ 14 مئی کو یا 15 مئی کو جو ہے ختم ہو گئی وبا اور سارے احتیاطی تدابیر بند، اور خود بھی مریں گے اور دوسرے دنیا میں دوسرے معصوم لوگوں کو بھی مروائیں گے۔ تو ایسے لوگ اگر حضرت عمر کے زمانے میں ہوتے تو انہیں خوب کوڑے پڑتے، انہیں دوسرے کسی زمانے میں ہوتے تو شاید جیل میں ڈال دیا جاتا۔ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے، جو ہم نے سنا تھا، اس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ وہ پیسے بنا رہے ہیں، ڈرامہ بازی کر کے وہ کر لیں۔ اور اللاجیکل بات کرتے ہیں کہ انہوں نے شیعوں کے خلاف ایک بات کی ہوئی ہے۔ بھائی مجھے بھی اختلاف ہے شیعہ لوگوں سے، لیکن کریں گے شیعہ لوگ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ندامت ہے کہ انہوں نے حضرت حسین کا قتل کیا۔ آپ کو عقل کی بات ہے نا، آپ کے شیعہ دوست ہوں گے، وہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا ہے حضرت حسین کو؟ وہ تو نہیں سمجھتے۔ اب ہم کرتے ہیں کہ بھئی کوفہ کے لوگوں نے کیا تھا، تو ان لوگوں نے کیا تھا ہوگا کوفہ کے لوگوں نے، لیکن یہ کہنا کہ یہ شیعہ ایڈمٹ کرتے ہیں دل کے اندر کہ ہم لوگوں نے قتل کیا ہے اس لیے ہم جو ہے نادم ہو کے کر رہے ہیں، تو کوئی عقل میں بات آتی ہے؟ یہ تو نہ عقل ہوتی ہے، نہ علم ہوتا ہے، صرف لفاظیت ہوتی ہے، اور لوگ بیوقوف بنتے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے اس بات پہ غصہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ یہاں پر لوگ، میرے کولیگ نرسز وغیرہ، جان ہتھیلی میں لے کے لوگوں کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی پاکستانی ڈاکٹرز مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں لوگوں کا علاج کرتے ہوئے، اور یہ بدبخت انسان لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ میں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں، لیکن دس از، اور برداشت نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایسے لوگوں کو۔ کیا کریں؟ ثریا کو کہتے ہیں انگریزی میں۔ بھائی ثریا ایک ستارہ نہیں ہے۔ آپ نے اقبال کی شاعری پڑھی تو اس میں اوج ثریا کے بارے میں باتیں ہیں۔ ثریا
پلیا ڈیز کہتے ہیں اس کو، اور عام زبان میں 7 سسٹرز کہتے ہیں. گوگل کر کے دیکھ لیں، یا ناسا کی ویب سائٹ وغیرہ اس طرح، ارتھ اسکائی اچھی ویب سائٹ ہے، اس پہ دیکھ لیں. بھائی ہمیں کائنات پہ تدبر کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے نا، اللہ نے قرآن پہ کہا ہے کہ تدبر کرو، تفکر کرو. انسان اتنا حقیر ہوتا ہے. چند دن کی زندگی ہے، کائنات بن کے 14 بلین سال ہو رہے ہیں، اور ہم چند دن کے لیے زندہ رہتے ہیں. ہماری حیثیت ہی کیا ہے زندگی کی؟ اور ہم بڑا غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ اتنے دولت ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے. دنیا ایک کائنات میں ایک بالکل ذرے سے بھی چھوٹی ہے. اگر کائنات ایک سمندر ہے تو اس حقیر سے دنیا میں آپ کتنے دن اور کتنے علاقے پہ آپ کی حکومت ہوگی. تو اس طرح ہمیں علم حاصل کرنے، آپ بہت سے ڈاکیومنٹری ہیں آج کل تو یوٹیوب پہ بھی ڈاکیومنٹری یا لیکچرز مل جائیں گے، انٹرنیٹ پہ آپ کو کتابیں مل جائیں گی. تاریخ پڑھیں، آس پاس کائنات اور ستاروں اور کہکشاؤں کے بارے میں معلومات کریں. ایمان بھی بڑھتا ہے، عقل بھی بڑھتی ہے، اور ایگو ختم ہوتی ہے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور انسان پھر برائی سے بچتا ہے کہ لوگوں کو میں کیوں دھوکہ دے کے میں کمائی کروں. حلال کی کمائی کھائیں، قوت بازو کے کھائیں. اور اللہ نے کچھ آپ کو علم دیا ہے، آپ کو موقع دیا ہے علم حاصل کرنے کا، قرآن اور دین کا، تو اس کو دھندا نہ بنائیں. تو یہ بات کہہ دیں ان کے مریدوں سے. تو اس طرح وہ ثریا پہ یہ سلمان فارسی کا مجھے اب ٹھیک سے حوالہ وغیرہ یاد نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ ثریا کے بارے میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاورتاً کہا تھا حضرت سلمان فارسی کی کرتے ہوئے کہ اگر ثریا اتنی اونچی جگہ پہ بھی علم ہو تو یہ فارس کے لوگ، مطلب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انہیں حاصل کر لیں گے. یہ حضرت کوئی اور ہی اسے بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ ہے، سلمان فارسی کے اولاد میں سے تھے. اب محمد علی انجینئر کے اس پہ بڑا اچھا اس پہ انہوں نے بتایا ہے. اس پہ وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ تو افغانستان کے تھے. بس آئی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان دس کہ بھئی کون سا امام بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے، تو میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی، لیکن کرنا چاہیے، آپ کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ روئے زمین پر جہاں بھی وبا کوئی پھیلی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس روئے زمین سے اس وبا کو یا تو بالکل ختم کر دیتے ہیں، یا یہ کہ اس میں تخفیف آ جاتی ہے. نجم ہے یہاں پہ دیکھیں، ثریا کا ذکر ہی نہیں. کی حدیث ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ثریا ستارہ جو ہے، ثریا ستارہ جس صبح کو نکلتا ہے، ثریا ستارہ جب نکلے گا تو فرمایا کہ روئے زمین پر دنیا کے کسی بھی شہر میں کوئی وبا پھیلی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو اٹھا لیتے ہیں. اچھا، اب یہ ثریا ستارہ کب نکل رہا ہے؟ تو جو ماہرین ہیں اس علم نجوم کے، جو ماہرین ہیں ان کے مطابق وہ ثریا ستارہ 12 یہاں بھی مئی کو نجم کا نکل ذکر رہا ہے. ہے. مئی تو یہ ثریا کا کہاں سے بات آ رہی ہے؟ 2020 یعنی 12 مئی کو وہ ثریا ستارہ نکل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں، امام اعظم کے اس قول کی روشنی میں، تو مطلب یہ کہ 12 مئی تک انشاءاللہ یہ ابو حنیفہ کے نجوم ہی نہیں تھے، اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے. تو لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی انہوں نے بھی 14 مئی کی ڈیٹ دی. پہلے 1 مئی کہا تھا، پھر 14 مئی کر دیا. تو 12 مئی جو ہے ان جو ہے وہ مقدس اقوال کی روشنی یہ میں سائنس کی بنیاد پہ ہے. 14 میں سے اور آگے بھی بڑھ سکتا ہے. صرف امریکہ میں ہو رہا ہے، دوسرے ملکوں میں دوسرے. تو گویا کہ آخری عشرے سے پہلے انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی. اور آخری عشرے میں ظاہر ہے کہ پھر جو ہے وہ لیلۃ القدر ہونا ہے، اور لیلۃ القدر میں جبرائیل امین کا نزول ہوگا، ملائکہ کا زمین پر نزول ہوگا. اور اس ڈھونگی شخص سے پوچھیں کہ جو پرانے زمانے میں جو وبا پھیلتی تھی پلیگ کی، سالوں رہتی تھی، تو وہاں پھر رمضان میں کیوں ختم نہیں ہوئی؟ اور رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اچھا اس طرح کہا تھا. نہیں، میں نے 45 بلین سال کہنا چاہ رہا تھا. میں تھکا ہوا ہوں اس لیے. میں نے کہا تھا کہ دنیا تو بہت حقیر ہے. دنیا نہیں، کائنات اتنی بڑی ہے کہ آپ کو 14 بلین سال لگ جائیں گے اگر روشنی کی رفتار سے چلیں آپ. اور پھر کائنات بڑی ہوتی جا رہی ہے، تو اگر اب نکلیں آپ تو کائنات کے دوسرے کنارے پہ پہنچتے 14 بلین سال نہیں، اور کیونکہ کائنات بڑی ہوتی جا رہی ہے تو 45 بلین سال لگ جائیں گے آپ کو. اتنی بڑی ہے وہ بھی، جو ہے روشنی کی، نور کی رفتار سے چلیں آپ. نہیں دیکھیں، وہ
وہ شیعہ سنی شیعہ حضرات بھی اگر آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کریں تو کرنے دیں. ہم کیوں اس طرح کی بات کریں؟ ابھی دوسری پھر خود ہم بیوقوف لگ رہے ہیں نا کہ آپ کہیں کہ شیعہ ندامت سے رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں اپنی ندامت پہ. اسی طرح جو بعض مسلمان کہتے ہیں کہ ہندو اپنی لاشوں کو اس لیے جلاتے ہیں کہ وہ دوزخ میں جلنے سے بچ جائیں، لاش تباہ ہو جائے. بھائی ہندو دوزخ اور جنت پہ ان کا تصور ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں ڈریں گے اس سے؟ کیوں جلائیں گے اپنی لاش کو؟ اس طرح شیعہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 4 صحابی تھے، باقی سارے منافق تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ناکام لیڈر تھے وہ. جب آدمی کوئی حماقت کی باتیں کرتا ہے بیوقوفی کے، تو وہ خود ہی بیوقوف لگتے ہیں نا. تو ہم کیوں بیوقوفی کی باتیں کریں؟ تو اس طرح کی باتیں میں نہ پڑھیں. اور مجھے غصہ اس لیے آیا تھا کہ وبا جو ہے اس میں لوگ مرتے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، مرنے کے بعد لوگوں کی تدفین کرنا مشکل ہو رہا ہے. فیملی اتنی پریشانی میں ہوتی ہے کہ ہم انہیں جا کے دیکھ نہیں سکتے، ان کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکتے. تو پھر کیوں لوگوں کو مروا رہے ہیں ہم اس طرح کی باتیں کر کے؟ تعاون کی وبا، جسٹینین پلیگ کی وبا وہ چلتے رہے عباسی سلطنت خلافت کے زمانے تک بھی، ہر چند سال کے بعد میں. اور حضرت عمر کے زمانے میں جب وہی اس کی جو لہر چل رہی تھی، کرونا وائرس بھی 1 سال میں ختم نہیں ہوگا، اس کی لہر چلتی رہے گی. تو لوگ بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہوا اس میں. سریہ ہر رات میں نکلتا رہا، تو اس سے وبا رکی نہیں. بعد میں کئی بار ایسا ہوا کہ رمضان کے زمانے میں وبا چلی، اور اس لیے رکی نہیں کہ فرشتے آئے تو بیٹھیں گے کہاں، کہ جراثیم اگر ہو تو فرشتے اس کے اوپر نہیں بیٹھ. مطلب یار اس لیے مجھے غصہ آتا ہے. مجھے ان کی حماقت سے بڑھ کے اس بات پہ غصہ آیا کہ ان کی وجہ سے لوگ مریں گے اور لوگوں کو بہت مشکل ہوگی، اور معصوم لوگوں تک وہ جو ہے بیماری پھیلتے رہے گی. سائنس کا مذاق نہ اڑائیں. سائنس بھی اسلام کا حصہ ہے. سائنس نے جو ترقی کی اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. ہمارا کام لوگوں کو دعوت دینا ہے دین کی. یہ جو پڑھا لکھا ملک ہے اس میں آپ بیٹھ کے اس طرح کی حماقت آمیز باتیں کرتے رہیں گے تو لوگ آپ کے پاگل لوگ واہ واہ کریں گے، لیکن دوسرے لوگ اسلام کے قریب نہیں آئیں گے. تو اس لیے ان باتوں کو روکنا چاہیے.